السلام علیکم عزیز دوستو۔ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے جس سے الگ تھلگ رہنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ روئے زمین پر آج تک آباد رہنے والی تمام اقوام نے کسی نہ کسی مذہب کو لازماً اپنایا ہے، بلکہ انسان نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور پہلا باقاعدہ شعبہ مذہب ہی کو بنایا تھا، اس کے بعد معیشت کو۔ وہ بہت قدیمی ادوار تھے جب انسان آندھیوں، بارشوں، طوفانوں، زلزلوں اور بجلی کی چمک سے ڈر کر کچھ اندیکھی طاقتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور اپنے تصوراتی دیوتاؤں کو متشکل کرنے کے لیے پتھر کے بت تراش کر اپنے معبدوں میں سجا لیا کرتا تھا۔ یہ بہت دور کی بات تھی، مگر عقل و شعور اور الوہی پیغامات کی روشنی نے انسان کو بت پرستی سے نجات دلا دی، جبکہ کچھ قومیں اب بھی اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ پتھر کے صنم اپنے مندروں میں سجائے بیٹھی ہیں اور خود کو دام فریب میں الجھا کر نہ جانے کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں، جبکہ صنم پرستی توہمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب تو سائنس بذات خود خدا کے لازوال وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جبکہ بت پرست بھی سائنس کی تعلیمات اور افادیت سے بخوبی آشنا ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے سائنسدان بھی ان میں پائے جاتے ہیں، جن میں ایک نام چندر شیکھر کا ہے، جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، جس نے چندر شیکھر حد یعنی چندرا شیکھرز ماس لمیٹڈ کا نظریہ وضع کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمین خطرات سے دوچار ہے؟ یہ سوال انسان کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ سطح زمین پر زمین کی فضا میں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے اور اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ زمین کے فضائی کرہ کے بغیر تو زندگی ہی ناممکن ہے، جبکہ سطح زمین پر اور زمین کے اندر دور تک پائی جانے والی تمام اشیاء زندگی کو قائم رکھنے والے معاونین اور زندگی گزارنے کا سامان ہیں۔ زمین کی سطح سے سر ابھارتے ہوئے درختوں اور پودوں کی انگنت تعداد زمین کے فضائی کرہ سے بے مثل تعلق رکھتی ہے۔ ان سرسبز و شاداب درختوں اور پودوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا انجذاب اور ان سے آکسیجن کا اخراج زمین کے فضائی کرہ کو صاف اور شفاف رکھتا ہے۔ اگر یہ فضائی کرہ نہ ہو تو سمندروں سے بادل اٹھ کر بارش بھی نہ برسا سکیں اور زمین فصلوں کے قابل بھی نہ رہ سکے۔ زمین کی اندرونی تہیں ایک سے بڑھ کر ایک معدنی ذخائر سے پر ہیں۔ زمین کے اندر ایندھن اور توانائی کے بیش بہا خزینے دفن ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی مخلوق کے لیے تمام انتظامات کا بندوبست کرنے کے بعد ہی انسان کو یہاں ظہور پذیر کیا۔ زمین میں دوسری معدنیات کے ساتھ ساتھ ہیرے جواہر، سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور پیتل بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ مؤخر الذکر تین دھاتوں نے انسانی ضروریات کو بلا واسطہ پورا کیا، جبکہ اول الذکر چار دھاتوں نے انسان کو بالواسطہ فائدہ پہنچایا، بلکہ نخوت و غرور اور تکبر میں مبتلا کیا۔ سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی وجہ سے انسانوں کی نسلیں تباہ و برباد ہوئیں۔ ان کی چمک دمک نے انسان کو دولت کی دوڑ میں ایسا لگایا کہ اب یہ قیامت تک اس کے پیچھے دوڑتا رہے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ یعنی انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ حریص ہے۔ اس میں زر و جواہر کا قصور کم اور انسان کے حرص و طمع کا تعلق زیادہ ہے۔ زمین میں کہیں کہیں تیل اور گیس کے ذخائر بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جن کی مدد سے انسان نے دوسرے مقاصد کے حصول کے علاوہ اپنی اڑان کو فضاؤں تک مؤثر بنایا اور ان کو زر و جواہر سے بھی زیادہ قیمتی پایا۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ تیل کے لیے جنگوں سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ زمین میں موجود یورینیم نے قوموں کو حاکم و محکوم میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ دھات بجائے خود خطرناک نہ سہی، مگر اس کے مثبت پہلوؤں سے قطع نظر اس کے خطرناک پہلوؤں کو بروئے کار لا کر انسان کی تباہی کا سامان کیا گیا۔ اسے ایٹمی توانائی کے ساتھ ساتھ ایٹم بم بنا کر نوع انسانی کو نسل در نسل ذکر پہنچائی گئی۔ زمین کی اندرونی تہوں میں نکل ملے لوہے کی کثیر مقدار گیس کی حالت میں موجود ہے، جو مقناطیسیت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اور زمین کو اپنے محور اور سورج کے گرد گھماتی ہے، جس کے دوران زمین سورج کی دھوپ سے مختلف درجہ حرارت
وصول کر کے خود پر موجود زندگی کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ زمین خود پر موجود زندگی کے لیے ہر قسم کے سامان بہم پہنچاتی ہے۔ زمین پر قدرت کے تخلیق کردہ قدرتی مناظر انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور فرحت بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعوت تحقیق و جستجو کا پہلو بھی لیے ہوئے ہیں، جس سے انسان کو ذہنی جلا بھی میسر آتی رہتی ہے۔ زمین ایک عجیب و غریب مگر حسین و جمیل سیارہ ہے۔ یوں تو انسان مصنوعی زمینی ماحول پیدا کر کے کسی بھی سیارے پر وقت گزار سکتا ہے، مگر اس کا دل ہمیشہ زمین پر آنے کے لیے ترستا رہے گا۔ زمین کی رنگینیاں ناقابل فراموش ہیں، اس کی یاد انسان کو ہر سیارے پر ستاتی رہے گی۔ زمین کے ساتھ انسان کی لاکھوں یا کروڑوں سالوں پر مبنی محبت انسان کے دل سے کسی طرح بھی نہیں نکل سکتی۔ انسان کے خاموش ساتھی اور دیرینہ دوست یعنی درخت انسان سے بھلائے نہ جائیں گے۔ کسی دوسرے سیارے پر انسان درختوں کے لیے ترس بھی سکتا ہے۔ چلتی پھرتی اٹکھیلیاں کرتی ہوائیں انسان کا دل لبھانے میں کسر اٹھا نہیں رکھتی۔ زمین کے جانور جن سے یہ محبت بھی کرتا ہے اس کے مطیع و فرمان بردار رہتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں اور اس کی خوراک بھی بنتے ہیں، اس کے اچھے اور برے وقت کے ساتھی بنتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے رنج و الم کا احساس بھی کرتے ہیں۔ انسانی خاندان کے افراد ہر طرح انسان کے سامنے سرنگو رہتے ہیں۔ انسان ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہ انسان کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ زمین کی خشکی اور تری اپنی اپنی جگہ انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں خشکی کا راستہ ختم ہوا وہیں سے دریاؤں اور سمندروں نے انسان کو منزلوں کے راستے دکھائے اور اپنے سینے پر چلنے کی اجازت بخشی۔ دریاؤں نے خوراک فراہم کی اور سمندروں نے خوراک کے ساتھ ساتھ دولت کے خزانے عطا کیے اور انسان کو نہال کیا۔ زمین نے اپنے تمام رنگ انسان کو دیے اور قبائل میں تقسیم کر کے ان کو پہچان عطا کی۔ زمین کی مٹی سے انسان نے فروغ پایا، بلند و بالا اور فلک بوس عمارتیں تعمیر کی جو اس کی شان و شوکت کو دوبالا کرتی ہیں اور اس کے وجود کا مظہر ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے ہر نوع کے ذرے ذرے نے انسان کی خدمت کی ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ خدمت کا یہ سلسلہ خدا جانے کب تک جاری رہے گا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زمین کو لاحق خطرات کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیا کر رہا ہے، اور کیا انسان خود بھی زمین کو لاحق خطرات میں اضافہ کا سبب ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔